یا طاہر، یہ جو پاکستان میں جو سیلاب آئے ہوئے ہیں اور بڑی تباہی مچائی ہے انہوں نے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یار لاسٹ ایئر نا میں لکسمبرگ گیا. چھوٹا سا ملک ہے، شاید ہمارے لاہور سے بھی چھوٹا ہو یا تھوڑا سا بڑا ہو، ہاں اتنا ہی ہے. اور یار میں حیران رہ گیا. انہوں نے نا تقریباً 45 فٹ گہرا گڑھا کھودا ہوا. وہ نالا تھا، بیسیکلی دریا تھا، اوکے. جو گیٹ لگا کے نا انہوں نے خشک کیا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا انہوں نے کیا ہوا ہے، فضول زمین ضائع کی، جو ہماری مینٹیلٹی ہے پاکستانیوں کی. ہاں تو یار میں نے وہاں پہ بورڈ لگا پڑا ہوا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہم نے دریا کھود کے خشک رکھا ہوا ہے نا، یہ ایمرجنسی کے لیے ہے کہ سیلاب جب آئے گا نا، برسات ہو یا زیادہ پانی ہو جائے، تو ہم یہ گیٹ کھولیں گے، دریا جو ان سے دریا کا پانی اس نالے میں چلے جائے گا. اور دریا ان کے فل تھے. جو گیٹ تھا نا وہ تقریباً 3 فٹ جو سا تھا نا بس نیچے تھا، اور دیکھا جائے زمینی لحاظ سے اونچا تھا پانی سے 3 فٹ. اور جو دریا تھا نا وہ بالکل زمین کے برابر تھا. اچھا. ان کی نظر میں یہ بھی ابھی ڈینجرس بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، بادل جون سے نا وہ تاجکستان میں برستے ہیں، کراچی ڈوب جاتا ہے. بالکل. گوادر میں بارش ہوتی ہے، لاہور ڈوب جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، سبی میں بادل آتے ہیں تو وہ اوپر سے سوار ڈوب جاتا ہے، اس کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آج تک میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، آج تک میں نے اس طرح گندگی پتھروں کی نہیں دیکھی. وہاں پہ دنیا میں جاتی خوبصورتی ہے، وہاں پہ سیر کری جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، وہ جی نیچرل بیوٹی ہے. ارے پاگل، وہ نیچرل بیوٹی نہیں ہے، وہ عذاب ہے. جو پتھر تمہارے ایسے پڑے ہیں، پہاڑ کاٹ کاٹ کے تم لوگوں نے سڑکیں بنا لی. جو پتھر قدرتی گندگی ڈال رہے ہیں، جن کو تم نیچرل بیوٹی کہتے، پہلے ان کو اٹھاتے، ان کی سڑکیں بناتے، اپنے دریا گہرے کرتے، اپنے پہاڑوں کو صاف کرتے، پھر پہاڑ کاٹ دے. تم لوگوں نے کیا کیا، چنیوٹ کے جو پہاڑ ہیں اور سرگودا کے پہاڑ ایسے رکھ کے کاٹے ہیں ایسے. تو سیلاب کیوں نہیں آئے گا؟ 100%. ٹھیک ہے نا. اور دریا کتنے گہرے ہیں، خدا کا واسطہ یار. دنیا کا واحد ملک ہے جو دریاؤں کے باندھ اوپر کو بناتا ہے، نیچے کو نہیں لے کے جاتا. 40 سے 50 فٹ 55 فٹ گہرا دریا کھود دو. میں دیکھتا ہوں کب آئے گا. یار مجھے کانٹریکٹ دے دو، مریم نواز صاحبہ مجھے کانٹریکٹ دے دے. میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دنیا کے بیسٹ نہری سسٹم بنا کے دیتا ہوں. دنیا کا بیسٹ دریا کا باندھ بنا کے دیتا ہوں آپ کو. میں بنا کے دیتا ہوں خاک سر. میں حاضر ہوں. پیسہ آپ کا، مشینری آپ کی، مائنڈ میرا. اور اگر سیلاب آ جائے تو پھانسی میں لٹک جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں بنا کے دیتا ہوں آپ کو. کیا آپ کے پاس دماغ نہیں ہے کام کرنے والے لوگوں کے؟ ان کو یوز کریں. کہاں پہ ہیں؟ کیوں باندھ کو ایسے اوپر لے کے جایا جا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بھل صفائی کیوں نہیں ہو رہی؟ نہروں کی تو بھل صفائی چلو کہیں نہ کہیں ہو جائے گی. دریا کا کیا خیال ہے؟ چناب، ستلج، راوی. بے شک راوی میں پانی نہیں آ رہا، لیکن اس کو ایز اے سٹوریج یوز کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایمرجنسی میں پانی آئے تو اس میں اتنی جگہ ہو کہ سیلاب نہ آئے. لاہور میں کتنا پانی آتا ہے، گڑھے کھود کر گٹر بنانے کی بجائے آپ راوی کو گہرا کریں. سارا پانی برسات کا راوی کے اندر جائے. فلٹر پلانٹ لگائیں، پانی صاف کر کے دریاؤں میں پھینکیں. کھیتوں کو پانی کسی نے دینا تو وہ دریا کا دے. سرکاری پودے جو ان سے ہیں ان کو پانی دینا تو وہ دریاؤں کو دیں. زمینی پانی نکالنے پر پابندی لگا دیں. آپ کے پاس اتنا پانی ہوگا. اور رہی بات، بلوچستان میں دریا کھودیں، وہاں نہریں بنائیں، زیادہ سے زیادہ نہریں بنائیں. اتنا بڑا رقبہ ہے، خشک پڑا ہوا ہے. یار خدا کا واسطہ یہ کام کرنے والا ہے. اگر آپ لیڈر ہو تو آپ یہ کام کر دو. میں آپ کو قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر مان لوں گا آپ کو. یار اتنا سا کام ہے، کسی رہنما کو عقل نہیں آ رہی یار. آج تک نہیں ہوئی. وہ سوات سے لے کے اور کہاں تک یار، گلگت بلتستان ڈوب گیا. یار کیا ہوا جی؟ پہاڑ پگھل گئے. وہ خدا کا واس، پہاڑ پگھل گئے. کیا تھا، میں نے بات سنی، کہتے پہاڑ پگھل گئے. پہاڑ پگھل نہیں، الو کے پٹھو. وہ جو گند پڑا تھا نا، پتھر، وہ سرکے ہیں نیچے کو برسات سے. وہ تم لوگوں نے اٹھائے نہیں. نیچرل بیوٹی مرے ہیں نا اب لوگ کو. رحم کر لو یار اپنے اوپر.